بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2-3 دنوں بعد جب رادرک تلیتلا سے 3-4 دنوں کی مسافت دور رہ گیا تھا اور پاس ایک تارکت دنیا مذہبی پیشوا کے بحروپ میں تلیتلا چلا گیا اور اس نے میرنیا سے ملنے کا ایک ذریعہ پیدا کر لیا۔ میرنیا نے اسے اسی حویلی میں بھجوا دیا۔ میرنیا نے اسے بتا دیا تھا کہ ایک یہودی دانشور نے کیا باتیں کی تھی اور اس نے اس یہودی کو کیا کیا دلیلیں دے کر اپنا ہم خیال بنایا ہے۔ رات کو میرنیا بھی وہاں پہنچ گئی۔ گوتھو اور یہودیوں کے بزرگ آئے ہوئے تھے۔ اوپاس چونکہ گوت تھا اور رادرک نے گوتھو کی بادشاہی کا تختہ الٹا تھا، اس لیے اوپاس نے گوت قوم کے بزرگوں کو اپنا ہم نوا بنا لیا۔ رات کو ایک منصوبہ تیار ہو گیا اور اگلی ہی روز اس پر کام شروع ہو گیا۔ ایک گوت جرنیل قائل نہیں ہو رہا تھا، وہ تلیتلا میں شہنشاہ رادرک کا انتظار کر رہا تھا۔ میرنیا نے اس پر اپنا جادو اس طرح چلایا کہ میرنیا نے اسے ایک نوحیز لڑکی کی جھلک دکھائی۔ جرنیل نے کہا کہ وہ اسے اپنے ساتھ لڑائی میں لے جائے گا۔ میرنیا نے کہا کہ رادرک اتنی دلکش لڑکی آپ کے پاس نہیں رہنے دے گا، میں یہ لڑکی شہنشاہ کو پیش کروں گی، اس طرح وہ اسے اپنے ساتھ لے جائے گا، پھر میں لڑکی کو اچھی طرح سمجھا دوں گی اور یہ آپ کے پاس آ جایا کرے گی۔ آپ وہ کام کریں جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ میرنیا نے کہا، میں آپ سے یہ وعدہ بھی کرتی ہوں کہ شہنشاہ رادرک مارا گیا تو میں آپ کو نئے بادشاہ سے بہت بڑی جاگیر دلواؤں گی۔ میرنیا نے اس یہودی لڑکی کو بتا دیا تھا کہ اس جرنیل کا کوئی بھروسہ نہیں اور یہ دھوکہ بھی دے سکتا ہے۔ میرنیا نے لڑکی کو ایک سفوف دیا اور کہا کہ رات کو اس کے خیمے میں جا کر شراب پلانا اور شراب میں چٹکی بھر یہ سفوف ملا دینا۔ یہ سفوف زہر نہیں تھا، اس کا اثر یہ ہوتا تھا کہ ذہن معوف اور جسمانی قوت کمزور ہو جاتی تھی۔ اس جرنیل کو لڑائی کے دوران بیکار کیے رکھنا تھا۔ یہ سفوف شہنشاہ رادرک کو ہی پلا دیا جاتا تو گوتھو اور یہودیوں کا مسئلہ حل ہو جاتا، لیکن ممکن ہی نہیں تھا، کیونکہ اگر رادرک عام پانی پیتا تھا تو وہ بھی 2 آدمی کو پلا کر پیتا تھا۔ اس کا کھانا تیار ہوتا تو اس کے اپنے قابل اعتماد 2-3 آدمی باورچی خانے میں موجود رہتے تھے۔ مختصر یہ کہ رادرک کو کچھ کھلانا پلانا ناممکن تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ بادشاہ ایسی احتیاط کیا ہی کرتے ہیں، لیکن رادرک کو احساس تھا کہ وہ کس قدر جابر اور ظالم ہے، اس لیے وہ مظلوموں کے انتقام سے ڈرتا تھا۔ رادرک تلیتلا پہنچ گیا، اس نے یہودی ساحر کو بلا لیا اور اس لڑکی کے لیے حالات بدل گئے۔ وہ رادرک کے ساتھ جا ہی نہ سکی۔ میرنیا نے اسے ٹریننگ دے کر تیار کر لیا تھا۔ گوتھ اور یہودی بڑوں نے اوپاس کے ساتھ جو منصوبہ بنایا تھا اس کے مطابق تقریباً 150 جوان تیار کر لیے گئے۔ رادرک تلیتلا پہنچا تو گوتھو اور یہودیوں نے انہیں اس کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ یہ رضاکارانہ طور پر فوج میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور معمولی سپاہی نہیں بنیں گے، بلکہ یہ تربیت یافتہ جانباز ہیں۔ رادرک سے یہ بھی کہا گیا کہ شب خون کے ماہر ہیں اور یہ حملہ آوروں کو راتوں کو بہت نقصان پہنچائیں گے۔ رادرک جس روز تلیتلا پہنچا اس سے ایک روز پہلے اوپاس واپس چلا گیا تھا۔ اسی رات اندرس کی فوج کے وہ چھوٹے بڑے کمانڈر جو گوتھ قوم سے تعلق رکھتے تھے ایک ایسی جگہ اکٹھے بیٹھے تھے جہاں انہیں کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ان میں 2 عہدیدار یہودی بھی تھے۔ انہوں نے سرگوشیوں میں بہت سی باتیں کی اور پھر ادھر ادھر ہو گئے۔ دوسرے روز جب 1 لاکھ فوج جس میں ہزاروں گھوڑے تھے حملہ آور مسلمانوں کو اندلس سے نکالنے کے لیے طوفان کی طرح جا رہی تھی تو سپاہی مسلمانوں کے متعلق عجیب و غریب ڈراؤنی سی کہانیاں سن رہے تھے اور سنا بھی رہے تھے۔ مثال کے طور پر تھیوڈومیر جیسا جرنیل انہیں دیکھ کر ہی بھاگ آیا تھا۔ کہتے ہیں وہ چند ہزار ہیں لیکن لاکھوں پر بھاری ہیں، ان کا کوئی تیر خطا نہیں جاتا، ہوا میں تیر چلا دیتے ہیں اور تیر خود ہی کسی آدمی کو دیکھ کر اس کے سینے میں اتر جاتا ہے۔ ان کا ایک پیادہ 4-4 6-6 سواروں کا مقابلہ کرتا اور سب کو کاٹ کر گرا دیتا ہے۔ اور بھائیوں، خود تھیوڈومیر نے بادشاہ کو بتایا ہے کہ وہ انسان نہیں جن بھوت ہیں۔ وہ تو سنا ہے کہ کشتیوں میں نہیں آئے بلکہ اتنا لمبا چوڑا سمندر انہوں نے تیر کر پار کیا ہے۔ میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ وہ تیرتے نہیں بلکہ پانی پر چلتے ہیں، ڈوبتے نہیں، اور ایسی اور بھی بہت سی باتیں تھی جو رادرک کی فوج میں کوچ کے دوران پھیلتی چلی جا رہی تھی۔ سننے والے ان میں اضافے کر کے دوسروں کو سنا رہے تھے اور فوج میں خوف و ہراس پیدا ہوتا جا رہا تھا۔ صرف ایک بات ایسی تھی جو سپاہیوں کے لیے خوش آئند اور امید افزا تھی۔ وہ بات یہ تھی کہ مسلمان جتنے زبردست، ظالم اور خوفناک ہیں اتنے ہی رحم دل اور نرم ہیں، لیکن صرف ان کے لیے جو ان کے آگے ہتھیار ڈال کر ان کی قید میں چلا جاتا ہے۔ یہ دہشت اس پلان کے مطابق پھیلائی جا رہی تھی جو گوتھ اور یہودی بڑوں نے تیار کیا تھا۔ یہ اس پلان کا ایک حصہ تھا جو اوپاس نے خاص طور پر اس میں شامل کیا تھا۔ وہ جو 150 آدمی شب خون مارنے کے ماہر اور جانباز بتا کر اس فوج میں شامل کیے گئے تھے، یہ ان کا کام تھا اور انہوں نے یہ کام خوش اسلوبی سے انجام دیا تھا۔
एक और मुर्रख आर्थर क्लेमन ने, जो जंगी मुबसर भी था, अपनी अंग्रेजी किताब मुसलमानों की कहानी में लिखा है कि उंदलस की फौज पर यह एक नफसियाती हमला था जो तारक बिन ज़ियाद ने किया था। उसने उपास को यह हदायत दी थी कि वह उंदलस की फौज में चंद ऐसे ज़हीन और चरब जुबान आदमी शामिल करने का बंदोबस्त करे जो मुसलमानों के मुतल्लिक दहशतनाक अफवाहें फैला दे। उपास ने गोत कौम के लीडरों तक यह बात पहुंचा दी और उन्होंने यह बंदोबस्त कर दिया था। आर्थर कलमेन लिखता है कि तारक बिन ज़ियाद का यह हमला कामयाब था। इधर मुसलमानों के कैंप में फतह की दुआएं मांगी जा रही थी, उधर यहूदियों और गोथों की इबादत गाहों में राडरक की शिकस्त की दुआएं मांगी जा रही थी। उन दोनों कौमों के लोग इस किस्म की बातें करते थे कि राडरक को शिकस्त हो गई और वह मारा गया तो बादशाही अपनी ही है, हमला आवर तो कज़ाक हैं, लूट मार करके वापस चले जाएंगे। राडरक की फौज दरिया गादेस तक पहुंच गई। तारक बिन ज़ियाद को इत्तला मिली तो वो घोड़े पर सवार हुआ और एक करीबी पहाड़ी पर जा चढ़ा। दरिया के पार दूर दूर तक उसे इंसान और घोड़े नजर आए। उसने इतनी बड़ी फौज पहले कभी नहीं देखी थी। उसे पहले बता दिया गया था कि राडरक की फौज की नफरी 1 लाख होगी। ऐ मेरे अल्लाह! तारक बिन ज़ियाद ने दोनों हाथ फैलाकर आसमान की तरफ उठाए और गिड़गिड़ाया, अपने नाम की लाज रख लेना, हम तेरे नाम पर कुफर के खिलाफ लड़ने आए हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। तारक बिन ज़ियाद ने अपनी फौज को दरिया से तकरीबन 1 मील पीछे रखा था। वो राडरक की फौज को दरिया के अपनी तरफ वाले किनारे पर लाना चाहता था ताकि उस फौज के पीछे दरिया हो। उसने अपने चंद एक दस्ते सामने रखे थे, बाकी सब दस्ते पहाड़ियों के अंदर थे। तारक बिन ज़ियाद ने देखा कि राडरक की फौज ने कश्तियों का पुल बनाना शुरू कर दिया। ये काम हैरान कुन तेजी से हुआ था। ये तो बहुत तेज मालूम होते हैं। तारक बिन ज़ियाद को अपने करीब एक आवाज़ सुनाई दी। तारक बिन ज़ियाद ने उधर देखा, मगीस अल रूमी और अबू ज़ुरुआ तरीफ उसके पास खड़े थे। हम इस फौज को जल्दी भगा देंगे, तारक बिन ज़ियाद ने कहा। अगर ये लड़ने में भी ऐसे ही तेज हुए तो? अबू ज़ुरुआ तरीफ बोलते बोलते चुप हो गया। क्या तुम देख नहीं रहे कि उनकी तेजी की वजह क्या है? तारक बिन ज़ियाद ने कहा। उन पर बरसते हुए कोड़े देखो। ये सिपाही किसी जज्बे से ये काम नहीं कर रहे, उनसे ये काम कोड़े करवा रहे हैं जो उनके ओहदेदार उन पर बरसा रहे हैं। क्या उनके सालार उन्हें कोड़े मार मार कर लड़ाएंगे? तारक बिन ज़ियाद के दोनों सालारों ने गौर से देखा। दरिया पर फिरौनों के वक्तों का मंजर बना हुआ था। चंद आदमी काम करने वाले आदमियों पर कोड़े घुमा रहे थे। जहां कोई आदमी सुस्ती करता उसकी पीठ पर जन्नाटे से कोड़ा पड़ता। लड़ाई कोड़ों से नहीं, जज्बों से लड़ी जाती है, तारक बिन ज़ियाद ने कहा। और फिर जिस कौम के ओहदेदार अपने मातहतों को अपना गुलाम समझ लें और बादशाह अपनी रियाया के लिए फिरौन बन जाएं, उस कौम का मुकद्दर तबाही के सिवा कुछ नहीं होता। यह ऊंच नीच कौमों को तबाह करती है। हमारे सिपाहियों में जज्बा है। सालार हो या सिपाही, सवार हो या साइस, सबके दिलों में एक अल्लाह और एक रसूल है। यही वजह है कि हम में मसावात है। किसी का अल्लाह दूसरे के अल्लाह से बड़ा या छोटा नहीं। महल हो या मट्टी का झोंपड़ा, अल्लाह दोनों में एक जैसा है और बड़ाई सिर्फ अल्लाह की है। लेकिन इतनी ज्यादा फौज? अबू ज़ुरुआ तरीफ ने कहा। अपनी अपनी जगहों पर चले जाओ, तारक बिन ज़ियाद ने कहा। अल्लाह ने हमारे लिए फतह के ऐसे असबाब पैदा कर दिए हैं जिनकी मुझे तवक्को नहीं थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत गलत नहीं हो सकती, लेकिन मैं सिर्फ ख्वाब देखने वाला आदमी नहीं। अल्लाह उन्हें मिलता है जो अल्लाह को ढूंढते हैं और अल्लाह उनकी मदद करता है जो जद्दोजहद करते हैं। आप अपने होश ठिकाने रखो। राडरक की फौज सारी रात दरिया पार करती रही। सुबह तलू हुई तो दरिया के साथ साथ फैले हुए वसीओ अरीज मैदान में राडरक की 1 लाख फौज लड़ाई के लिए तैयार खड़ी थी। उस मकाम का नाम मैदाना सैदाना था और ये 811 ईस्वी की आखिरी सह माही का एक दिन था। मारूफ मुअर्रख लेन पोल लिखता है कि तारक बिन ज़ियाद घोड़े पर सवार अपनी सिपाह के सामने आया और बड़ी ही बुलंद और गरजदार आवाज में बोलने लगा, इस्लाम के मुजाहिदों, तुम्हारे आगे दुश्मन है और पीछे समुंदर है। तुम्हारे लिए भागने का कोई रास्ता नहीं। तुम्हारे सामने सिर्फ एक रास्ता है, शुजाअत और फतह का। दुश्मन की तादाद से न डरो, डरो उस शिकस्त से जो तुम्हें बेवकार कर देगी। यही यूरोपी मुअर्रख लिखता है कि मुसलमानों की फौज ने कड़कती बिजलियों की तरह नारे लगाए, हम तुम्हारे साथ हैं तारक, हम तुम्हारे साथ हैं। उंदलस की फौज की तरफ से ऐलान हुआ, तुम जो कोई भी हो वापस चले जाओ। शहनशाह उंदलस, जिसकी शहनशाही एक समंदर से दूसरे समंदर तक फैली हुई है और जिसकी तलवार के डर से सारा यूरोप लरजता है, तुम पर यह करम करता है कि यहीं से वापस चले जाओ तो शहनशाह की तलवार न्याम में रहेगी, और अगर नहीं तो अपना अंजाम सोच लो। तारक बिन ज़ियाद को बताया गया कि उधर से क्या ऐलान हुआ है। तारक बिन ज़ियाद ने उसका जवाब बताकर कहा
کہ ان کی زبان میں یہ اعلان کیا جائے۔ اعلان کے جواب کے لیے اوپاس گھوڑے پر سوار آگے بڑھا۔ اس نے بلند آواز میں کہا، شہنشاہ اندلس کو طارق بن زیاد کا سلام پہنچے۔ شہنشاہ معظم، ہم واپس نہیں جا سکتے۔ ہم نے اپنے جہاز بھی جلا ڈالے ہیں اور کشتیاں بھی۔ ہم شہنشاہ کے اس کرم کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمارے لیے دریا پر کشتیوں کا پل بنا دیا ہے۔ ہم اللہ کے حکم سے آئے ہیں، اندلس کے شہنشاہ کے حکم سے واپس نہیں جائیں گے۔ ادھر سے اب بربر زبان میں اعلان ہوا۔ اعلان کرنے والا کوئی جرنیل تھا، شہنشاہ راڈرک کے مقابلے میں آؤ گے تو اللہ تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکے گا۔ تم قزاقوں کا گروہ ہو، ہم تمہیں آخری بار۔ مسلمان بربروں کی طرف سے 3 کمانوں سے تیر نکلے اور تینوں اس جرنیل کے سینے میں اتر گئے۔ وہ اپنے گھوڑے پر دوہرا ہوا، پھر ایک طرف کو لڑک کر گھوڑے سے نیچے جا پڑا۔ 2 اندلسی گھوڑ سوار گھوڑے دوڑاتے آئے اور اپنے مرتے ہوئے جرنیل کو اسی کے گھوڑے پر ڈال کر لے گئے۔ راڈرک اپنی فوج کے آگے نہیں تھا، اس کا پرچم پیچھے نظر آ رہا تھا۔ وہ اپنے سفید گھوڑے اوریلیا پر سوار تھا۔ اسے جب اطلاع ملی کہ مسلمانوں نے اس کے فلاں جرنیل کو مار ڈالا ہے تو اس نے حملے کا حکم دے دیا۔ فن حرب و ضرب کا وہ استاد تھا اور جارحانہ قیادت میں شہرت رکھتا تھا۔ اس نے لڑائی کا جو پلان بنایا تھا وہ اس کے جرنیلوں نے ازبر کر رکھا تھا۔ 2 3 دستوں سے حملہ کیا جائے گا۔ اس نے اپنے جرنیلوں سے کہا تھا، ایک ہی بار ہجوم کی طرح حملہ کرو گے تو تمہارے گھوڑے تیروں سے زخمی ہو کر اپنے ہی پیادوں کو کچلتے پھریں گے، اور ہجوم کی صورت میں اپنے سپاہیوں کو لڑنے اور پینترے بدلنے کے لیے کھلی اور کافی جگہ نہیں ملے گی۔ ہر حملہ کم دستوں سے اور تازہ دم دستوں سے ہوگا۔ دشمن کی تعداد تھوڑی ہے، اسے مسلسل لڑاتے رہو۔ لڑائی ایک ہی دن میں ختم نہیں کرنی، اسے لمبا کھینچنا ہے تاکہ دشمن ہماری تلواروں سے کٹتا رہے اور نڈھال ہو کر بغیر کٹے گر پڑے۔ ادھر طارق بن زیاد نے اپنے تمام چھوٹے بڑے کمانڈروں کو ذہن نشین کرایا تھا کہ جم کر کہیں بھی نہیں لڑنا، ضرب لگاؤ اور بھاگو، لیکن بھاگو بکھر کر، تاکہ تمہارے تعاقب میں آنے والا دشمن بھی بکھر جائے۔ دشمن کو اپنے پیچھے پہاڑیوں کے اندر لاؤ، پھر اسے تیر انداز سنبھال لیں گے۔ طارق بن زیاد کا پلان موبائل لڑائی کا تھا۔ اتنی بڑی فوج کے مقابلے میں وہ جم کر لڑ ہی نہیں سکتا تھا، لیکن موبائل لڑائی کوئی آسان طریقہ جنگ نہیں تھا، یہ کوئی بڑا ہی قابل جرنیل لڑا سکتا تھا۔ راڈرک نے حملے کا حکم دے دیا۔ طارق نے 3 4 دستے آگے کیے جو اس طرح لڑنے لگے جیسے انہیں بھاگنے کی جلدی ہو۔ وہ اس طرح آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہے تھے کہ اندلسی کچھ سمجھ ہی نہ سکے۔ مسلمان ایک پہاڑی کے دامن میں آ کر دائیں بائیں ہو گئے اور پہاڑی کی ڈھلان سے اندلسیوں پر تیروں اور برچھیوں کا میہ برس پڑا۔ یہ پھینکنے والی برچھیاں تھیں جو مسلمان کم ہی استعمال کیا کرتے تھے۔ انہوں نے برچھیوں کا یہ بہت بڑا ذخیرہ تھیوڈومیر کی فوج سے حاصل کیا تھا، اور طارق بن زیاد نے اپنی فوج کو برچھیاں نشانے پر پھینکنے کی مشق کرا لی تھی۔ طارق بن زیاد کے جو دستے دائیں بائیں ہو گئے تھے وہ دائیں اور بائیں جا کر اکٹھے ہو گئے۔ دشمن کے دستے سامنے سے تیر اور برچیاں کھا کر گرنے اور پیچھے کو بھاگنے لگے تو دائیں اور بائیں سے ان پر مسلمانوں نے حلہ بول دیا۔ وہ بے ترتیب ہو کر افراتفری کی حالت میں بھاگ رہے تھے۔ وہ اپنے دفاع میں لڑنے کی حالت میں نہیں تھے، وہ بری طرح کٹ رہے تھے۔ جنگی چالوں کی سوجھ بوجھ رکھنے والے مورخ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی سپہ سالار کی جنگی چالیں اس کی عسکری قابلیت اور ذہانت کا پتہ دیتی تھی، لیکن مسلمانوں کی جو دہشت اندلس کی فوج پر جنگ سے پہلے ہی طاری ہو گئی تھی اس نے ان کے لڑنے کے جذبے کو بہت کمزور کر دیا تھا۔ اس روز راڈرک نے اپنے چند اور دستوں سے حملہ کرایا۔ انہیں سختی سے کہا گیا تھا کہ مسلمان پیچھے ہٹیں تو وہ ان کے پیچھے نہ جائیں، لیکن اس بار مسلمانوں نے پیچھے ہٹنا ہی نہیں تھا۔ ان پر حملہ آیا تو وہ ٹولیوں میں بٹ گئے اور ٹولیاں دور دور بکھر گئیں۔ اس کے مطابق اندلسی دستے بھی بکھر گئے۔ مسلمانوں کی ٹولیوں نے انہیں بکھیر کر ان پر ایسا حلہ بولا کہ اندلسیوں کا بے تحاشا جانی نقصان ہونے لگا۔ مسلمان گھوم پھر کر اور بھاگنے کے انداز سے لڑ رہے تھے۔ پھر اچانک ایسے ہوا کہ مسلمان اکٹھے ہو گئے اور نیم دائرے کی شکل میں ہو کر راڈرک کے ان دستوں کو گھیر لیا۔ وہ اندر کی طرف دبتے گئے اور ایسی بری پوزیشن میں آ گئے کہ ان کے لیے تلواریں گھمانے اور اوپر اٹھا کر وار کرنے کی جگہ ہی نہ رہی۔ مسلمان بربر انہیں کاٹتے ہی چلے جا رہے تھے۔ پھر سورج غروب ہو گیا۔ میدان میں راڈرک کی فوج کی لاشوں کے انبار لگ گئے تھے اور یہ انبار راڈرک کی فوج کو ڈرا رہے تھے۔ آدھی رات کا وقت ہوگا۔ راڈرک کی فوج گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ سنتری آہستہ آہستہ گھوم پھر رہے تھے۔ اچانک ایک سنتری کی گردن پیچھے سے کسی کے بازو کے شکنجے میں آ گئی اور اس کے دل میں ایک خنجر اتر گیا۔ ایسے ہی 2 اور سنتریوں کے ساتھ بھی ہوا جو ایک دوسرے سے دور دور تھے۔ اس طرف اب کوئی رکاوٹ نہ رہی۔ فوج بغیر خیموں کے تھی۔
इस तरफ फौज के घोड़े बंधे हुए थे और उनके सवार उनके करीब सोए हुए थे। संतरी मारे गए तो 6 आदमी जो बर्बर मुसलमान थे दबे पांव घोड़ों के करीब गए और उनकी रस्सियां काटनी शुरू कर दी, और तकरीबन 150 घोड़ों के पेट या गर्दन में एक एक बार इतनी जोर से खंजर मारे कि आधे खंजर घोड़ों के जिस्मों में चले गए और घोड़े तकलीफ से हुनहुना कर भाग उठे। तारक बिन ज़ियाद के ये जांबाज मुजाहिदीन दूसरे घोड़ों को भी खंजर मारते गए। घोड़े हुनहुनाते, बिदकते और भागते गए। उनके सवार तो पहले ही 6 घोड़ों की आवाज़ पर जाग उठे थे, लेकिन जख्म खाकर भागने वाले घोड़ों की तादाद तेजी से बढ़ती गई और घोड़े जमीन पर सोए हुए सवारों को रोनते जा रहे थे। वहां तो दूर दूर तक सवार और सिपाही सोए हुए थे। मुंह जोर और बेलगाम घोड़ों ने न जाने कितने आदमी अपने कदमों तले कुचल डाले। उन्हें पकड़ना नामुमकिन था। कोई आदमी घोड़े की जद में आता तो बुरी तरह गिरता और उस पर किसी दूसरे घोड़े का पांव आ जाता। ये कार्रवाई करके जांबाज मुजाहिदीन बहरो आफियत वहां से निकल गए। वो जब अपने कैंप में पहुंचे तो वहां तक राडरक के फौजी कैंप का गुलगबाड़ा सुनाई दे रहा था। घोड़े अभी तक भाग दौड़ रहे थे। उनकी तमाम फौज जाग उठी थी। वो आम सी किस्म के नहीं बल्कि जंगी घोड़े थे, तंदुरुस्त और तवाना थे। उन पर काबू पाना आसान नहीं था। राडरक भी जाग उठा था। एक घोड़े को बड़ी मुश्किल से पकड़ा गया। मशालें जला ली गई थी। ये घोड़ा राडरक को दिखाया गया। उसकी पीठ से खून टपक रहा था। राडरक हैरान ही हो रहा था कि ये घोड़ा किस तरह जख्मी हुआ कि उसके पास चंद और घोड़े पकड़ कर लाए गए। हर घोड़े का कहीं ना कहीं से खून बह रहा था। यह दुश्मन का शब खून है, राडरक ने कहा। घोड़ों पर जो संतरी थे उन्हें एक एक घोड़े के पीछे बांधकर घोड़े दौड़ा दो। जब उनकी खालें उतर जाएं तो उन्हें दरिया में फेंक दो। संतरियों की तलाश शुरू हुई। बहुत देर बाद तीनों की लाशें मिली। अगली सुबह का उजाला सफेद हुआ तो मैदान जंग का मंजर हौलनाक था। दूर दूर तक ओंदलसियों की लाशें पड़ी हुई थी। ये राडरक की गलती थी कि उसने रात को लाशें ना उठवाईं। सुबह जब उसकी फौज ने अपने साथियों की लाशें देखी तो उन पर पहले ही जो दहशत तारी थी उसमें इजाफा हो गया। राडरक को चाहिए था कि रात को लाशें उठाने और दरिया में फेंकने का हुक्म दे देता, लेकिन वो शायद ये देखकर बौखला गया था कि मुसलमानों ने उसकी इतनी फौज को ख़त्म किस तरह कर दिया है। उसे तो ये तवक्को थी कि जितने दस्तों से उसने हमला करवाया था वही कलील तादाद मुसलमानों को भगा देगी, मगर पहले दिन की लड़ाई का जो अंजाम हुआ वो उसके लिए गैर मुतवक्के था। रात को मुसलमानों ने जो दलेराना कार्रवाई की उससे वो आग बगोला तो हुआ, लेकिन उसकी बातों से पता चलता था कि वो अंदर से हिल गया है। उसके कैंप की हालत बहुत ही बुरी थी। रात को घोड़ों ने सैकड़ों आदमियों को जख्मी और सैकड़ों को हलाक कर डाला था, और ये 150 जख्मी घोड़े उसके लिए बेकार हो गए थे।